میں ریکارڈ ہو رہا ہے، جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ریکارڈنگ کہیں پیش کی جائے گی جس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ توحید کو ماننے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہوپ اور فیئر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے خدا کو مانتا ہے جو بے انتہا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ وہ خدا ہے جو انصاف کرنے والا ہے، جو نہایت سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی لیے انسان کے اندر دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ امید کی بھی اور ڈر کی بھی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ دنیا میں سے ایک ہی آدمی جہنم میں جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں ہوں، اگر آسمان سے آواز آئے کہ دنیا میں سے ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں ہوں۔ تو توحید کو ماننے سے انسان امید اور خوف یعنی ڈر ان دونوں کے بیچ رہتا ہے، اسی لیے اس کی زندگی بیلنس ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر صرف امید ہی امید ہو تو وہ گستاخ ہو سکتا ہے، نڈر ہو سکتا ہے، بار بار گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر صرف ڈر ہی ڈر ہو تو وہ ڈپریس ہو سکتا ہے، خودکشی کر سکتا ہے، مایوس ہو سکتا ہے۔ توحید کو ماننے کا جو براہ راست اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان پریزنس آف گاڈ یعنی خدا کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے، جس کے بعد ناممکن ہے کہ کوئی وہ برا کام کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک ڈائنامک چیز ہے، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ مشینری رکھتا ہے۔ انسان کو صحیح کرنے کے دو طریقے ہیں، باہر سے اندر کی طرف یعنی قانون کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، ڈر کے ذریعے اس کو ٹھیک رکھا جائے، یا اندر سے باہر کی طرف کہ اس کی سوچ کو بدل دیا جائے تاکہ وہ وہاں پر بھی صحیح رہے جہاں کوئی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب یہ دوسرے طریقے کو اپناتا ہے کہ وہ انسان کو اندر سے صحیح کرتا ہے، جس کے بعد انسان کو کسی قانون، کسی طاقت، کسی ڈر کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وہ خود ہی صحیح راستے کو اپنانے لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سماج میں کچھ لوگ اتنے پاورفل، اتنے انفلوئنشل ہوتے ہیں کہ قانون، طاقت، دولت ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتی۔ تو ایسے لوگوں کو صرف توحید کا عقیدہ ہی صحیح کر سکتا ہے، چونکہ جب وہ یہ مانیں گے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اسے حساب دینا ہے، تو یقیناً وہ اپنے برے کاموں سے بچیں گے۔ توحید کو ماننے کا ایک فائدہ براہ راست یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سوک سینس پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ توحید کو مان رہے ہیں، ایک زندہ خدا کو مان رہے ہیں، تو ناممکن ہے کہ آپ ریڈ لائٹ کراس کریں، ناممکن ہے کہ آپ سرکاری مشینری کو ڈیمیج کریں، بسز کو خراب کریں، کلاس روم خراب کریں۔ تو ایسا انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ سماج کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ توحید کو ماننے والا کیونکہ خود کو عبد مانتا ہے یعنی سلیو، عبد کا مطلب سلیو، اور خدا کو معبود مانتا ہے یعنی لارڈ، تو وہ اپنی پوری زندگی کو عبادت مانتا ہے یعنی سلیوری، اور وہ آل ٹائم الرٹ رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سمجھے کہ خدا کبھی دیکھتا ہے کبھی نہیں دیکھتا، بلکہ 24 آورز وہ وجل رہتا ہے، اس کے اندر ہر وقت وہ ہوشیار رہتا ہے کہ اس سے کوئی غلط کام اور ظلم نہ ہو جائے۔ تو کل ملا کے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے اتنے گہرے اثرات ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ اب دیکھیں گے اگر انسان توحید کو مان رہا ہے تو وہ دنیا میں ایک جنت بھی بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں جتنی فلسفیز پیدا ہوئیں، کمیونزم، سوشلزم وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس لیے پیدا ہوئی تاکہ دنیا میں ایک اچھا سماج قائم کیا جا سکے جس میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، امن ہو، خوشحالی ہو۔ لیکن یہ کوشش آج تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ دنیا میں کبھی بھی ایسا سماج نہیں بن سکا۔ لیکن ایک فارمولا ہے جس پہ چلنے کی وجہ سے ایسا ممکن ہے، وہ ہے توحید۔ اگر آپ توحید کو مانیں گے، اس کا مطلب ہے آپ یہ مانیں گے کہ خدا ہے اور اس کو راضی رکھنا آپ کا مقصد ہے، تو خدا کی خوشی کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ رشوت لینا چھوڑیں، تو سماج سے رشوت کم ہو جائے گی۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں، تو سماج سے جھوٹ بولنا کم ہو جائے گا۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ظلم کرنا چھوڑیں، سماج سے ظلم کم ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھی ایک جنت کا نمونہ بن سکتی ہے اگر لوگ توحید پر عمل کریں۔ اپنی اس مختصر بات کو میں قرآن کے 21ویں اور 23ویں چیپٹر کی اس آیت پر ختم کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا خدا موجود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی اپنی کریشن کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر حملہ کر دیتا، زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، سسٹم کولیپس کر جاتا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ آپ کا سوال ہے کہ ہم خدا کی ذات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خدا کی پرسنالٹی، ایک ہے اس کی کریشن۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا کی کریشن میں غور کرنا چاہیے، چونکہ جب ہم اس کی کریشن میں غور کریں گے تو ہم خدا کو محسوس کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں 6332 آیتیں ورسز ہیں، جس میں سے صرف 150 آیتیں ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، طلاق،
حج نکاح ان ساری چیزوں سے متعلق ہیں. باقی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ تھنکنگ، آبزرویشن، غور و فکر کو بڑھاوا دے رہی ہیں. دراصل خدا کی پرسنالٹی کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ بالکل اس طرح جس طرح 1 لیٹر بوتل میں 2 لیٹر دودھ نہیں آ سکتا، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں. دیکھیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کے جو ٹولز ہیں، یعنی جو اس کے اوزار ہیں، وہ کیا ہیں. انسان کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 اس کے پاس عقل ہے، انٹیلیجنس. نمبر 2 اس کے پاس امیجینیشن ہے، یعنی کالپنک شکتی. نمبر 3 اس کے پاس سینسز ہیں، یعنی گیانندریاں. نمبر 4 اس کے پاس علم ہے، نالج. اس کے پاس تجربہ ہے، ایکسپیرینس. تو جب ہم ان 5 اکوپمنٹس کو جو انسان کے پاس ہیں غور کرتے ہیں اس پر، تو ہم پاتے ہیں کہ یہ سب لمیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ انسان کے پاس سب سے ڈائنامک چیز اس کی عقل ہے، لیکن عقل کا یہ حال ہے کہ وہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کام ہی نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک ملک ہے جو نہ ایشیا میں ہے، نہ افریقہ میں ہے، نہ دنیا میں ہے، لیکن ہے ضرور، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے کہ اس میں کسی جگہ یعنی اسپیس کو نہیں بتایا جا رہا. یا پھر میں یہ کہوں کہ ایک جنگ ہوئی جو 19ویں صدی سے پہلے بھی نہیں ہوئی، 19ویں صدی کے بعد بھی نہیں ہوئی، اور کسی بھی صدی میں نہیں ہوئی، لیکن ہوئی. یہ بات انسانی عقل میں نہیں آئے گی کیونکہ اس میں ٹائم نہیں ہے. تو ثابت ہوا کہ انسانی عقل جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کام نہیں کرتی. انسان کے پاس دوسری زبردست چیز گیانندریاں ہیں کہ انسان 5 سینسز رکھتا ہے، لیکن انسان کے جو سینسز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ یہاں چینی پڑی ہو، شوگر، چیونٹی اس کی خوشبو محسوس کر لے گی، لیکن ہم نہیں سن پائیں گے. ایک خاص فریکوینسی سے نیچے کی آواز ہمارے کان نہیں سن سکتے، 20,000 فریکوینسی سے اوپر کی آواز ہمارے کان پھٹ جائیں گے. اگر کوئی چیز بہت زیادہ گرم ہے تو ہمارے ہاتھ جل جائیں گے، ہماری زبان جل جائے گی. اگر کوئی چیز بہت زیادہ ٹھنڈی ہے تو ہماری زبان، ہمارا ہاتھ سن ہو جائے گا. اگر بہت زیادہ خوشبو یا بدبو ہے تو ہمارا ذہن کام نہیں کرے گا. اس سے ثابت ہوا کہ انسان کے جو سینسز ہیں وہ بہت لمیٹڈ صلاحیت رکھتے ہیں. سینسز کا یہ حال ہے کہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں کہ اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو ریت پانی نظر آ رہا ہے، اندھیرے میں رسی سانپ نظر آ رہی ہے، اندھیرے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے سینسز بھی لمیٹڈ ہیں. تیسری چیز انسان کا امیجینیشن، یعنی اس کی کالپنک شکتی، اس کا تخیل. انسان کا امیجینیشن بھی بہت لمیٹڈ ہے. جہاں سینسز کام نہیں کرتے وہاں انسان کا امیجینیشن بھی کام نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہا جائے کہ گانا سریلا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے گانا کھٹا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ خوشبو اچھی ہے تو آپ سمجھ لیں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے خوشبو نیلی ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. انسان کا امیجینیشن لینتھ، ڈیپتھ، وڈتھ، اس کے علاوہ کسی ڈائریکشن کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ ایسے سرکل کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے جس کا سینٹر نہ ہو. ایسے ٹرائنگل کو کلپنا میں لا ہی نہیں سکتے جس کا اینگل نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ کمپائلیشن ہوتی ہے، کریشن نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر نئی چیز ہے، لیکن نہیں. لوہا پہلے موجود تھا، بجلی پانی میں پہلے سے موجود تھی، یعنی کمپیوٹر بھی کمپائلیشن ہے، کریشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ آرکیٹیکچر میں دیکھیں، آرٹ اینڈ پینٹنگ وغیرہ میں دیکھیں تو ساری چیزیں صرف کمپائلیشن ہے. مثلا دنیا کی ایک بہت مشہور تصویر ہے جس میں انسان کا سر ہے، گھوڑے کا دھڑ ہے، پنکھ ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں. سر موجود تھا، پنکھ موجود تھے، گھوڑے کا دھڑ موجود تھا. انسان نے صرف انہیں کمپائل کیا. یہ صرف خدا کی شان ہے کہ وہ عدم سے چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، یعنی نل سے کریٹ کرتا ہے. لیکن انسان صرف ایگزسٹنس کو ہی ایگزسٹنس میں کنورٹ کر سکتا ہے. تو چوتھی چیز آپ کے پاس علم ہے. انسان کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس یعنی روح کے بارے میں نہیں جانتا کہ واٹ از اسپرٹ. انسان کو ٹوٹل پاسٹ، ٹوٹل پریزنٹ، ٹوٹل فیوچر یعنی ماضی، حال اور مستقبل کا پورا علم نہیں ہے. تو انسان کا جو نالج ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے. یہاں تک کہ آج کے انسان کو آج جتنی نالج پیدا ہوئی اس کا بھی علم نہیں ہے. یہاں تک کہ حکومتوں کو بھی پوری دنیا کی نالج کا علم نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا انسان کی نالج بھی لمیٹڈ ہے. پانچویں چیز انسان کا تجربہ. کوئی انسان ایسا نہیں ملتا جس کو پورے ماضی، پورے حال، پورے مستقبل کا ایکسپیرینس ہو. یا سارے انسان بھی مل جائیں تب بھی انہیں ٹوٹل پاسٹ، ٹوٹل پریزنٹ، ٹوٹل فیوچر کا ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا. اس لیے انسان کا ایکسپیرینس بھی لمیٹڈ ہے. تو انسان کے جو اکوپمنٹس یعنی اس کے جو اوزار ہیں وہی اپنے آپ میں لمیٹڈ ہیں. تو لمیٹڈ چیز سے ان لمیٹڈ چیز کو نہیں سمجھا جا سکتا. تو لہٰذا خدا کو اس کی ذات کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے بلکہ اس کے کریشن کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب
اسلام ایک ایسے خدا کو ماننے کی بات کرتا ہے جو نظر نہیں آتا.